وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سورہ انشراح مکی ہے۔ اس صورت کے اندر 8 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ یہ صورت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا 12واں نمبر ہے۔ اس صورت کا نام انشراح رکھا، انشراح کے معنی کھولنے کے ہیں۔ انشراح اس صورت کا نام اس لیے رکھا، اس میں پہلا لفظ آیا الم نشرح، یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، تو اس لیے اس صورت کا نام انشراح رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے تمام دنیا کے اندر برائی عام تھی، اور پھر مکہ المکرمہ وہ ایسی بستی تھی کہ دنیا کی جتنی خرابی وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، رسم و رواج کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی لائن سے کوئی برائی ہو تو مکہ المکرمہ والوں کے یہاں اس میں شدت پائی جاتی تھی، یعنی بہت زیادہ وہ برائی کے اندر ملوث تھے۔ عقائدی خرابی تو اتنی تھی کہ خانہ کعبہ کو انہوں نے بت کا اڈا بنایا ہوا تھا، 360 وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور بھی بہت سارے بت وہاں پر 360 کے علاوہ بھی موجود تھے۔ گزشتہ ہفتے بھی بات آئی تھی۔ ایسے ہی رسم و رواج کی عالم یہ تھا ان کے یہاں پر کہ وہ اپنی بیٹی کا اگر کسی کے یہاں پر نکاح کرتے تھے تو لڑکے والے سے معلوم کرتے تھے کہ تو نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، کتنے لوگوں کے یہاں تو نے ڈاکے ڈالے، اور کتنی پرانی شراب تیرے گھر میں موجود ہے۔ اب اگر تیرے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اپنی بیٹی کی شادی وہاں پر کیا کرتے تھے کہ اگر یہ قتل نہیں کر سکتا، ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، تو ہماری بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا، اس کی حفاظت کیسے کرے گا۔ یہ حالت تھی اس وقت عرب کی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب اکیلے واحد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی کہ ایسے ماحول میں کہ عقائد کی خرابی اتنی کہ 360 سے زیادہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور رسم و رواج اتنے عام کہ اپنے گھر میں شادی وہاں پر کرتے تھے جس کے اندر سب سے زیادہ برائیاں ہوں۔ اس قدر حالات خراب تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے وقت میں آ کر کے اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگایا، انما انا اللہ لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سمجھاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور تمام بتوں کی اور ان کی نفی کیا کرتے تھے کہ یہ شرک ہے، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ لوگ بڑائی جتلا دیتے، کیونکہ ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، ان کو 360 کو مانتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ ہمارے پر اتنی فراوانی نہ کرتا، ہمیں اللہ مال و دولت نہ دیتا، ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد اور عورتیں نہ دیتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بت ہم سے راضی ہے، اس لیے ساری چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، لیکن مال و دولت کا مل جانا اور سامان کا مہیا ہو جانا یہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے تھے، اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے اور لوگوں کو اس کا اقرار کرا رہے تھے، تو لوگ یہ کہتے تھے یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے کہ 360 سے ہٹا کر کے ہمیں صرف ایک ذات پر لگا رہا ہے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے مخالف ہو گئے، آپ کے قبیلے والے مخالف ہو گئے، یہود و نصارہ آپ کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ پورا کا پورا ملک آپ کے مخالف ہو گیا اور آپ کو مکہ سے جانا پڑ گیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے گھر والوں کو بلاتے تھے، اپنے چچاؤں کو اکٹھا کرتے تھے، خاندان والوں کو اکٹھا کر کے سمجھاتے تھے رات کی اندھیریوں میں کہ کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتوں کو مانا نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام خاندان اور قبیلے والوں کو جمع کیا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی نچلی جانب پیچھے کی جانب ایک لشکر ہے جو صبح ہوتے ہی تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا تم میری بات کو سچ سمجھو گے؟ تو تمام کے تمام قبیلے والوں نے اور تمام کے تمام خاندان والوں نے بیک زبان کہا تھا کہ کیوں نہیں، آج سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج جب آپ بات کریں گے تو یہ بھی آپ کی بات سچی ہوگی، اس لیے کہ آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو صادق ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔
تو اس وقت میں آپ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل اور خوار کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اس لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ تو اس وقت میں چچا نے بھی کہہ دیا تھا تبا لگا یا محمد، اے محمد تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ تو ہمیں اس کی طرف بلائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ چل پڑ جائیں۔ اللہ کو اس بات پر غصہ آ گیا تھا تو سورۃ دحر نازل فرما دی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ علیہ السلام کے جو چچا تھے وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر کے آپ علیہ السلام کا دل بوجھل ہو گیا، آپ بڑے پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے اس امت کے لیے کہ میں اس امت کو روزانہ بلاتا ہوں اللہ کی طرف اور یہ روزانہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں اور روزانہ مجھے کبھی تو ساحر کہتے ہیں اور کبھی مجھے جادوگر کہتے ہیں اور کبھی مجھے شاعر اور کاہن کہہ کر کے بلاتے ہیں اور میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی الم نشرح لک صدرک، کہ آپ کا دل ہم نے نہیں کھول دیا جبکہ آپ کا دل تنگ ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہراً بھی اور باطناً بھی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو کھول دیا تھا، کشادہ فرما دیا تھا، علم اور حلم کے اعتبار سے بھی اور روحانی جو کیفیات ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو روحانی اس طرح صاف کیا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ میں شق صدر کا معجزہ 4 مرتبہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ جب آپ علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کی بہن شیمہ بھی ساتھ تھی، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ میں بکریاں چلا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا تو سفید لباس میں 2 آدمی آئے اور آپ علیہ السلام کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور اس کے اندر سے دل کو نکالا اور اس کو دھویا۔ تو وہ ڈرتی ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اب میرے بھائی کو وہاں کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ اس کو مار رہے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئی، آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چلے آ رہے ہیں اور آپ کے سینے پر ذرا سا نشان باقی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں آپ علیہ السلام کے دل کو اس لیے دھلوا دیا کہ بچوں کے اندر جو لہو لعب ہوتا ہے، یعنی کھیل کود کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے نے اور بچوں سے آپ کو مستثنا کرنا تھا، سارے نبیوں کا سردار بنانا تھا، آخری پیغمبر بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں آپ کا شق صدر فرما کر آپ کا سینہ دھلوا کر آپ کے اندر سے کھیل و کود کو نکال دیا۔ دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور آپ علیہ السلام کو پھر دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ 2 فرشتے آئے اور آپ علیہ السلام کے سینے کو نکالا اور اس کو پھر دھویا۔ تیسری مرتبہ جبل نور پر جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت میں آپ علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا اور آپ علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا۔ چوتھی مرتبہ آپ علیہ السلام کو جب حتیم کے اندر سے معراج کا سفر کرایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں سے بھی اوپر عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ تک اللہ تعالیٰ لے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں بھی 2 فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ ایک اپنے چچا اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لیٹے ہوئے تھے۔ تو 2 فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مطلوب ہے وہ جو ان کے درمیان میں سویا ہوا ہے وہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو اٹھایا اور آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا اور سدرۃ المنتہی پر لے گئے۔ اور بیان جائے اس نبی پر کہ جو دنیا کے اندر رہ کر بھی اپنی امت کے لیے اتنا تڑپا تھا، اتنا رویا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری صورت نازل فرما دی کہ الم نشرح لک صدرک، آپ اپنے دل کو بوجھل مت کیجیے، آپ تنگ دل مت ہوئیے، آپ غمگین مت ہوئیے۔ کتنی محبت اپنے پیارے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھی۔ جب سدرۃ المنتہی پر آپ علیہ السلام پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کلامی کا شرف ملا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اس نبی نے وہاں
فرش سے اٹھ کر کے جو عرش پر پہنچا تھا وہاں عرش پہ بھی جا کر کے اپنی امت کو نہیں بھولا، فوراً کہہ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ نبی پر سلامتی نہ ہو بلکہ جو لوگ نیک ہیں اللہ والے ہیں ان کو بھی آپ اس دعا میں شامل فرما لیجیے۔ کیسا وہ نبی ہوگا؟ لوگ دھکے دے رہے تھے، لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اینٹیں بجا رہے تھے، طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ عطا فرمایا ہے، ہم روز اپنی زبان پر اس کو اذان کے بعد لاتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ تو اس وقت میں بھی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا پریشان ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے کہ حوض کوثر سے اپنی امت کو جان پلا رہے ہیں۔ تو وہ نبی جو غمگین ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے دل کو کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، جبکہ آپ کا دل مارے بوجھ کے دبا جا رہا تھا، الذی انقض ظہرک، کہ اس بوجھ کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورت کے اندر کہ آپ بوجھل مت ہوئیے، آپ غمگین مت ہوئیے، ہم آپ کا ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کا ذکر اتنا بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے کہ ہر آدمی آپ کی تعریف کرے گا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی اللہ نے محمد رکھا، یعنی محمد کے معنی جس کی تعریف کیا جائے، تعریف کیا ہوا۔ اب کوئی آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضور کو برا بھلا کہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے نام لے گا محمد۔ اب وہ جب اس نے نام لے لیا محمد تو تعریف تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے پہلے کر دی، اب بعد میں آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو اب اس آدمی کو تو دوسرا آدمی سن کر کے پاگل ہی کہے گا کہ تو پہلے تو اس آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور فوراً اس کے بعد تو اس کی برائی بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کیا، اور پھر ایسا ذکر بلند کیا کہ جب اللہ نے لا الہ الا اللہ کہلوایا تو سب کی زبان پر آ گیا کہ محمد الرسول اللہ، کلمہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ کو شامل نہ کیا جائے۔ پانچوں وقت میں نماز مکمل نہیں ہوتی اگر نماز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عالی نہ آئے، حضور پر درود نہ بھیجا جائے، اذان مکمل نہیں ہو سکتی جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس کے اندر نہ آ جائے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کا قبول ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ عرش پر لکھا ہوا تھا، عرش کے ستون پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے، وسیلے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے توبہ قبول ہوئی۔ ورفعنا لک ذکرک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ایسا بلند کیا ساری دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا ہے، اور قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشانیوں کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، مصیبتوں کا آپ کو سامنا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور کیسی آسانی؟ کہ ہر مشکل کے بعد دو آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ مومن اگر دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کر لیتا ہے تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس سے وہ تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس صبر کرنے کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تکلیف کو ہٹا دیا، اور وہ جو اس نے صبر کیا اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا۔
مومن کے لیے تو پریشانی میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پر دو آسانیاں فرما دیتے ہیں. اور ایک شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرا، کہ جب زمانے کے حوادثات تجھے گھیر لے اور زمانے کی مشکلات تجھے سامنے آڑے آ جائیں اور تجھے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا، تو تجھے چاہیے کہ علم نشرا کے اندر غور و فکر کرے. فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرا، جب تو علم نشرا کے اندر غور و فکر کرے گا اور اس کے اندر غوطہ زن ہو جائے گا تو دیکھے گا کہ فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل کے بعد دو آسانیاں کھڑی کر دی ہیں، ففرا، تو تیرا دل خوش ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس صورت کے اندر تسلی دی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پر جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیا کیجیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب رہیے، متوجہ رہیے. یعنی آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے تمام امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس فارغ اوقات ہو، جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو فرغب، بعض مفسرین نے لکھا فرغب سے مراد یعنی دعا کیجیے، اب اللہ سے مانگیے. اب آپ نے دعوت لوگوں کو پہنچا دی، دعوت دینے کے بعد اب اللہ کے سامنے گڑگڑائیے کہ اللہ میرا کام پہنچا دینا تھا، آپ کا کام ہدایت دینا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے. اب اس صورت میں ہمارے اندر سے بھی ہمارے لیے بھی سبق ملتا ہے کہ زمانے کے کتنے حالات آ جائیں، زمانے کی کتنی پریشانیاں ہمیں گھیر لیں، لیکن آپ علیہ السلام سے زیادہ تو ہم تکلیف نہیں برداشت کر سکتے. ہمارے سے زیادہ تکلیف تو آپ علیہ السلام کو دی گئی. طائف میں آپ کو مارا گیا، آپ علیہ السلام لہولوان ہو گئے. تو ہمارے لیے اس میں درس ہے، صورت کے اندر کوئی بھی مشکلات ہمارے سامنے آ جائے، کتنی آفتیں اور مصیبتیں ہم پر آ رہی ہوں، لیکن ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے گھر بار آنے چاہیے. اگر اللہ کے دین کی خاطر تکلیف اٹھانی پڑے تو اس کو بشاشت کے ساتھ میں برداشت کرنا چاہیے. لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں. ہمیں تو ان پتھروں کو یاد کر لینا چاہیے جب کوئی مصیبت کا سامنا ہو، جب کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے، کہ ہمیں تو دین کی خاطر وہ پتھر نہیں لگے، ہمیں تو آج کنکریاں بھی نہیں لگ رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس دین کی خاطر پتھر کھائے تھے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، اس کے بہت سارے بزرگان دین نے فضائل بھی لکھے کہ کوئی آدمی جب اس کو کوئی راستہ نہ ملا ہو اور زمانے کی پریشانیاں نے اس کو گھیر لیا ہو اور وہ آفتوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو، تو اس آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد علم نشرح 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانیاں ہٹا دے. ایسے ہی کوئی آدمی، کسی آدمی کی زبان میں لکنت ہوتا نا، تتلاٹ پنا، اگر کسی آدمی کی زبان میں لکنت ہو تو علم نشرح کو روزانہ معمول بنائے، 7 مرتبہ پانی پر دم کرے اور اس پانی کا استعمال کرے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ افاقت فرما دیں. ایسے ہی ہمارے نوجوان بھائی جو اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، اسکول میں پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں، اب ان کو وہاں پر مشکل سوالات کا حل کرنا ہوتا ہے، تو پیپر کو ہاتھ میں لینے کے بعد اس صورت کو 11 مرتبہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا تمام پرچہ حل کرا ہے. تو کسی بھی پریشانی کے لیے اگر آدمی کوئی ناجائز مقدمات میں پھنس جائے اور اس کو کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو اس صورت کو پڑھ کے قاضی کے سامنے پہنچے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر وہ حق پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرما دے. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا. آپ پر بوجھ کیسا تھا؟ یعنی امت کا آپ پر غم سوار تھا. الذی انقض ظہرک، کہ جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا، بس بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، پر جب آپ فارغ ہو جائے فانصب، تو محنت کیا کیجیے، یعنی اللہ سے مانگیے. وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے. سورۃ التین مکیہ، اس صورت کے اندر بھی 8 آیتیں، ایک رکوع ہے.
یہ صورت بھی آپ علیہ السلام پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نزول کے اعتبار سے 28واں نمبر ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، تین اور زیتون یعنی انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور آپ علیہ السلام کے شہر یعنی مکہ المکرمہ کی۔ ان چاروں چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبہ کیا ہے اور اس کو توجہ دلائی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اگر انسان اپنے اندر غور و فکر کر لے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے تو وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے کہ اللہ نے انسان کی ٹھیک آگے بنائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے 2 ہاتھ بنائے، اللہ نے انسان کے 2 پیر بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسب انداز میں بنایا۔ ایسا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دے دی تو ان کو صحیح طریقے پر نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے چیز نمایاں رکھ دی۔ جانوروں کو اللہ نے دوسری حیت پر بنایا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری حیت پر بنایا۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ 4 چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی کہ والتین والزیتون، کہ قسم انجیر کی اور زیتون کی، یہ عمدہ پھل ہے، اور بعد نے لکھا کہ یہ جنت کے پھل ہیں، یعنی جنت میں بھی یہ پھل میسر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر دے گا۔ وطور سینین، یہ پہاڑ وہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کرنا تھا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے ساری فوج کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر چھوڑ کر ملک مدین پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اے موسیٰ جس ملک سے آپ نکل کر کے آئے ہیں آپ کو اسی ملک واپس جانا ہے، اور وہ جو فرعون جس نے سر ابھار رکھا ہے اور جس نے سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا ہے، اسی کے پاس جا اور اس کو ہمارے بارے میں ڈراؤ اور ہماری وحدانیت کا اس کو قائل کرو۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جبار اور قہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہ و بالا کر سکتا ہے، بڑی بڑی بہادروں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر سکتا ہے۔ تو تو انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے، حالانکہ تو موت کو آنے سے روک نہیں سکتا، تو محفوظ قلعوں کے اندر بھی چلا جائے گا، وہاں پر بھی تجھے موت آ کر کے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملک مدین سے ملک مصر واپس آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ تو راستے میں ٹھنڈ کا موسم تھا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ایک جگہ بٹھایا اور کوہ طور پہاڑ کی طرف چلے۔ وہاں پر ایک روشنی نمودار ہو رہی تھی، آپ نے سوچا یہاں پر کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہوگا اور اس سے میں جا کر کے شاید یہاں پر آگ جلی ہوئی، تھوڑی سی آگ لے کر کے آ رہا۔ آپ نے تھوڑا سا ایندھن اکٹھا کیا، جھاڑی واڑی اکٹھی کی اور اپنا کوہ طور کی طرف چلے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے لیے تو نماز پڑھ اور میرے لیے تو ذکر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر گئے تھے، اور وہ پہاڑ وہی پہاڑ ہے کہ جب قوم نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں جب تک کہ ہماری بات نہ ہو جائے۔ تو تمام کی تمام قوم 70 آدمی قوم کے آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ میں طور پر گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تجلی فرمائی تھی تو طور پہاڑ اللہ کی تجلی سے، اللہ کے عکس سے وہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہاں پر اسی طور کی اللہ نے قسم کھائی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان چاروں چیزوں کی اللہ نے قسم اس لیے کھائی کہ تین اور زیتون جو ہے اس کے باغات جو ہے عرب ممالک میں پائے جاتے ہیں، حجاز کے اندر۔ ایسے ہی طور سینین یہ ملک شام کے اندر پایا جاتا ہے، وہذا البلد الامین، اور یہ آپ علیہ السلام کا شہر مکہ المکرمہ بھی اور مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چار جگہیں ہوئی۔
لکھا ہے بعض علماء مفسرین نے کہ قرب قیامت میں دجال نمودار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ جب دجال نکلے گا، پیدا تو ہو چکا وہ، آپ علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی نے اس کو دیکھا بھی تھا، لیکن وہ نکلے گا ایک دریا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی قید کر رکھا ہے، لیکن جب بھی وہ قید سے باہر آئے گا تو اس کی جو طاقت ہوگی وہ زندوں پر تو ظاہر ہوگی، لیکن اس کی طاقت مردوں پر بھی چلے گی. مردوں کو زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد کہے گا کہ مجھے رب مان لے، میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا. اور وہ اس کو اگر رب مان لیں گے تو اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم اس کی جنت ہوگی. اگر مومن ہوگا، سچا پکا مسلمان ہوگا، اس کو چہرے سے پہچان لے گا کہ ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافارہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا. ہر مومن بندہ اس کو پہچان لے گا. ہواؤں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دے رکھی ہے، پانی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دے رکھی ہے. وہ جدھر چاہے گا پانی کو حکم کر دے گا، پانی ادھر کو بہے گا. وہ جدھر چاہے گا باغوں کو حکم دے دے گا، باغ پکنے لگیں گے. کھیتی کو حکم کر دے گا، کھیتی پھلنے لگے گی. اور جدھر وہ ہواؤں کو رخ کر دے گا، ہواؤں کا رخ ادھر کو ہو جائے گا. ایسی طاقت کا مالک دجال قرب قیامت میں نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 جگہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، 4 جگہ ایسی ہیں اور 4 مقامات ایسے ہیں کہ اگر دجال وہاں پر جانا چاہے گا پھر بھی نہیں جا سکے گا. ان میں سے ایک مکہ المکرمہ ہے، اور ایک مدینہ منورہ ہے، اور ایک کوہ طور پہاڑ اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس ہے. ان 4 مقامات پر دجال اندر نہیں جا نہیں سکتا. کوہ طور پر چڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن چڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتوں کا پہرا بٹھایا ہوا ہے. ایسے ہی مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں جانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی پہرے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے، وہ وہاں پر بھی نہیں جا سکتا. ایسے ہی بیت المقدس پر جانے کی کوشش کرے گا، اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی وہ جا نہیں سکتا. ساری دنیا کا کفر اور سارے دنیا کے یہود و نصارہ نے آج بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کیوں؟ ان کو اس کا علم ہے کہ ہاں قرب قیامت دجال نکلے گا اور وہ ساری دنیا کو فتنے میں مبتلا کر دے گا. تو ہماری جو حکومت قائم ہوگی وہ یہی یروشلم سے یعنی بیت المقدس سے ہوگی. ہیکل سلیمانی نکلے یعنی ایک تابوت ہے جو وہاں سے نکلے گا بیت المقدس کے اندر سے. وہ سارے کے سارے یہود اس انتظار میں کہ اس مسجد کو ختم کر دیا جائے اور وہ ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ تمام کی تمام چیزیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی وہ ساری نکلے تو ہماری بادشاہت قائم ہو جائے. نصارہ چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو اور ان کے نزول ہونے کے اعتبار سے تو ہماری ساری دنیا پر حکومت قائم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آخری دین بنایا اور اس امت کو آخری امت بنایا اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمام دین پر غالب کرنا ہے. اور قرب قیامت یہ ہو کر کے رہے گا، یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا اور ساری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا نافذ ہوگا. تو یہ 4 چیزیں، ان 4 مقامات پر دجال نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کو تنبیہ کی ہے اور اس کو توجہ دلائی ہے کہ اگر انسان اپنی اندر ہی غور و فکر کر لے تو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے. اگر ہمیں کسی غیر مسلم کو دعوت دینی ہو تو سیدھی سی بات ہے، اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی تو اپنے اندر غور و فکر کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری 2 آنکھیں بنائی ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو بول نہیں سکتا اس زبان سے، اللہ نہ چاہے تو دیکھ نہیں سکتا آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی، اگر اللہ نہ چاہے تو سن نہیں سکتا کانوں کے ہوتے ہوئے بھی. ثم رددناه اسفل سافلین. پھر انسان ایسا ہوتا ہے تو کبھی تو اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے، کبھی اس پر جوانی ہوتی ہے، کبھی اس پر بچپنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے نچلے سے نچلے درجے میں. یعنی ایک وقت اس پر بچپن آئے، پھر جوانی ابھرتی ہے، اس میں وہ چور ہو جاتا ہے نشے میں اور پھر وہ بڑھاپے کی طرف کو چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، کہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے. لکھا بعض علماء مفسرین نے کہ جو لوگ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھتے ہیں، اب اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائیں، مسجد میں نہیں آ سکتے اور اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسا ہی ثواب دیتے ہیں جیسا وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. فما یکذبک بعد بالدین. پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف جو بارے میں شروع ہوئی تھی کہ لوگ قیامت کا انکار کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا
کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا کہ تم نے قیامت کا انکار کر دیا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے جو اس نے ساری چیزوں کو بنایا؟ والتین والزیتون، اور قسم تین کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور قسم اس امن والے شہر کی۔ امن والا شہر کیسا ہے؟ یعنی حرم کے اندر اگر جانور بھی داخل ہو جائے تو وہاں پر اس کا شکار کرنا ممنوع ہے۔ اگر دشمن بھی تو قتل کر کے کوئی آدمی اگر حرم کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو حرم کے اندر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو کسی طریقے سے، یعنی اس پہ حد قذف یا کوئی بھی حد لگانی ہو، حرم سے باہر اس کو نکالیں گے، اور حرم سے باہر نکالنے کے بعد اس کو حد لگائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شہر بنایا مکہ، حرم جو بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ اور مامون جگہ بنایا، یعنی وہاں پر جانور بھی حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد محفوظ اور امن میں ہو جاتا ہے، اس کو آدمی شکار نہیں کر سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسفل سافلین میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اسی میں لے جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی سے پیدا کیا تھا، اسی میں تم کو لوٹا دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نکالنا چاہے گا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تم کو اسی سے اٹھا دے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو کس چیز نے، کون سی چیزیں جو جھٹلاتے ہو تم قیامت کے دن کو اس کے بعد، یعنی اللہ کی بیدانیت کو غور و فکر کر رہے ہو پھر بھی قیامت کا انکار کر رہے ہو۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ بلا بأعلم من الشاہدین، ہم گواہ ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے